سب سے زیادہ جو شکایت مجھے ملتی ہے نا، وہ یہ ملتی ہے کہ وہ وظیفے جو ہے ہم ان سے زیادہ پوچھا کریں، تو آج آپ کے سامنے ہے، کوئی کال پہ بھی آتا ہے تو پلیز پوچھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وظیفے لینے کی کوشش کریں گے۔ مگر سب سے پہلے میں جو حافظ صاحب ہیں نا، ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے موسٹلی جو شادیاں نہیں ہو پاتی، گھر بیٹھ جاتی ہیں لڑکیاں اور ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے ہیں، تو کیا موسٹلی آپ کو کیا لگتا ہے معاشرے میں کیا ریزن ہے؟ شفیق صاحب اوور ٹو یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شادی یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اور شادی صرف معاشرتی معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اس کا تعلق آپ کی روحانیت سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی انفرادی زندگی سے بھی ہے، آپ کی نجی زندگی سے بھی ہے، معاشرتی زندگی سے بھی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے کہ کن وجوہات کی، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ شادی میں یا تو رکاوٹ آتی ہے یا شادی ہو نہیں پاتی یا شادی چل نہیں رہی، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو معاشرتی وجوہات ہیں۔ معاشرتی وجوہات میں اگر دیکھا جائے تو لوگ بعض دفعہ شادی میں مینٹل لیول ایسا بنا رہے ہیں کہ مرد چاہ رہے ہیں کہ وہ حور عین ملے، اور عورتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ جبریل جیسی صفات رکھنے والا مرد ہو، تو جس کی وجہ سے ایج بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد شادی نہیں ہو پاتی، وقت نکل جاتا اور جس وقت نکل جاتا ہے پھر بندہ بسا اوقات ایسے جملوں پہ بھی آ جاتا ہے کہ شادی ہونی چاہیے، عورت ہونی چاہیے اور مرد ہونا چاہیے، چاہے جیسے کس عمر سے شادی کی دعا کرنا شروع کر دینا چاہیے؟ ویسے تو یہ تو علاقے کے اعتبار سے اصل تو یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 20 سال میں بلوغت اور شادی کی ضرورت بھی فیل ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض علاقے 25 سال ہیں، لیکن اس کی اصل چیز تو یہ ہے کہ بلوغت کے بعد شادی کا پروسیجر ہو جانا چاہیے، اور آسان اور جلدی نکاح جتنا ہو جائے اس میں اللہ رحمت فرماتا ہے۔ تو شفیق صاحب کون سی دعائیں، تو پہلے آپ بتانا شروع کر دیں جو خاص طور پہ شادی کے لیے جو لڑکی اگر وظیفہ کرنا چاہے تو وہ کون سے وظیفے کرے کہ اس کی وقت پہ شادی ہو؟ دیکھیں، شادی کی جو مسنون دعا ہے وہ اس طریقے سے باقاعدہ رسول کائنات سے شادی کرنے کی اس طرح کی دعا نہیں ملتی، لیکن ہمیں قرآن و سنت کے پورے مطالعے سے دیکھا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مدین میں وہ پانی پلایا اور اس کے بعد ضرورت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 21 یا 41 یا 100 دفعہ پڑھ لے، لیکن اس کی معنویت کو سامنے رکھنا ہے، گویا کہ اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، ربی اے میرے رب میں تیرا محتاج ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اپنے فقر اور اپنی ضرورت کو باقاعدہ اللہ کے سامنے محسوس بھی کروانا ہے۔ اگر بندہ دعا کرے لیکن فقیرانہ حالت میں نہ کرے، ضرورت اور حاجت کے طور پہ نہ کرے، تو سیدھی بات ہے اس طرح دعا لگتی نہیں ہے۔